ان پروگرامز میں ہم ان سوالات کے جوابات دینے کی کوشش کر رہے ہیں جو اکثر ناظرین ہم سے کرتے ہیں. تو اس حوالے سے جو آج کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ شادی کی رائٹ ایج کیا ہے اور کون سی ایج سوٹیبل ہے شادی کے لیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. پروگرام اسپاؤس سلیکشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. تو دین کے نزدیک شادی کے لیے بہترین ایج وہ ہے کہ جب انسان کو اس چیز کا احساس ہونے لگے کہ اسے کسی شریک حیات کی، مونس کی، ہمدرد کی اس کو ضرورت ہے، تو وہ اس کا رائٹ ٹائم ہوتا ہے. اس کی شادی اس وقت ہو جانی چاہیے، کیونکہ یہ خواہش، یہ چاہت، یہ احساس کمی جو انسان کے اندر محسوس اس کو ہو رہی ہوتی ہے، یہ اس بات کی نیچرل علامت ہے کہ انسان کے اندر ایک ایسی چینج، ایسی تبدیلی آ چکی ہے جو اس سے یہ تقاضا کر رہی ہے یا وہ ڈیمانڈ اس کے اندر کریٹ ہو گئی ہے کہ اس کو اب ایک شریک حیات کی ضرورت ہے. اور یہ رائٹ ٹائم ہوتا ہے، کیونکہ اگر انسان صحیح ٹائم پہ صحیح کام کو نہیں کرے گا تو پھر وہ اپنے اصل ٹریک سے اتر جائے گا. یا یوں کہہ لیں کہ جب انسان بالغ ہو جاتا ہے اور جوانی کی طرف اور اپنے میچورٹی کی طرف جا رہا ہوتا ہے تو وہ اس ڈیزائر کو محسوس کرتا ہے. لیکن معاشرہ کچھ اپنے تقاضے بھی رکھتا ہے. ہم اس کو بالکل کنار نہیں لگا سکتے. ہم اس کو بالکل یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم معاشرے کو بالکل اگنور کر دیں گے اور ہم یہ فیصلے کریں گے. نہیں، آپ دیکھیں آپ کے معاشرے میں کیا صورتحال ہے اور معاشرے کو ہم کیسے بہتر بنا سکتے ہیں، معاشرے کو کیسے ہم واپس اس کی فطرت پر لے کر آ سکتے ہیں کہ جو انسان کی فطرت ہے. اس وقت جو معاشرہ ہے وہ اپنی فطرت سے ہٹتا جا رہا ہے اور انسان اپنی فطرت سے ہٹ کے ایک آرٹیفیشل زندگی کی طرف جا رہا ہے کہ جو اس کو وہ سیٹسفیکشن، وہ پیس، وہ خوشی نہیں دے پا رہی جو اس کے اصلی تقاضے ہیں وہ پورے نہیں کر پا رہے. اس لیے اسلام کی نگاہ سے رائٹ ایج آپ کی یہی ہے کہ جب آپ بالغ ہو گئے ہیں، میچور ہو گئے ہیں، آپ جوان ہیں، تبھی آپ کی شادی ہو جانی چاہیے، کیونکہ شادی جوانی میں ہی بہتر ہے. اب جیسے جیسے عمر آپ کی بڑھتی جائے گی اور آپ لیٹ شادی کریں گے اتنے ہی پرابلمز آپ کے ساتھ زیادہ ہوں گے اور اس کے چانسز بڑھ جائیں گے. اس کی وجہ یہ ہے کہ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ کہ جب آپ ینگ ہوتے ہیں تو آپ کے اندر یہ کیپیسٹی ہوتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو جلدی شیپ لے لیتے ہیں، آپ جلدی مولڈ ہو جاتے ہیں، آپ جلدی اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں انوائرمنٹ کے ساتھ، سراؤنڈنگس کے ساتھ. تو ینگ ایج میں جب لڑکے اور لڑکی کی شادی ہوتی ہے اور اچھے والدین کی گائیڈنس ہوتی ہے تو یہ لوگ جلدی ایک ہم فکر ہو جاتے ہیں، ایک فکر بنا لیتے ہیں اپنی. اور کیونکہ ینگ ہوتے ہیں تو زیادہ انجوائے بھی کرتے ہیں ایک دوسرے کی کمپنی کو، اور مل کر زندگی گزارنے، مل کر کمپرومائز، مل کر سیکریفائز، ان سب چیزوں کے لیے وہ تیار ہوتے ہیں اور بلڈ کر لیتے ہیں لائف کو سٹارٹنگ سے ایک. لیکن اگر لیٹ ایجز میں شادی کی جائے گی، جو کہ آج کل ہو رہا ہے، تو وہ ایک پرسنالٹی آلریڈی ایک شیپ لے چکا ہے. وہ شخص، وہ لڑکی اپنی پوری پرسنالٹی بنا چکی ہے، اور جب وہ اپنی پوری پرسنالٹی بنا چکی ہوگی تو آٹومیٹکلی وہ اپنے اندر کوئی چینج نہیں لائے گی، نہ ہی وہ لڑکا لے کر آتا ہے کوئی چینج. ہاں، اگر کوئی بہت ہی محبت ہو گئی ہے اور بہت ہی کوئی بڑی بات ہو گئی ہے جس کی وجہ سے انسان اپنے اندر چینج لانا چاہے تو لے آ سکتا ہے، ورنہ نارمل کیسز میں ایسا دیکھنے میں آیا کہ چینجز نہیں آتی. سلائٹلی 10 to 15% چینج آدمی لے کر آتا ہے، لیکن بڑی چینجز نہیں لے کے آ پاتا، کیونکہ وہ اپنی شخصیت کو جیسا ہے ویسا پسند کرتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ وہ پرفیکٹ ہے، اس میں کوئی خرابیاں نہیں ہے کہ وہ اپنے آپ کو کیوں چینج کرے. وہ یعنی وہ اپنے آپ کو دوسرے کی خاطر کیوں تبدیل کرے. جب ایک انسان میچور ہو جاتا ہے، اس کی پختہ فکر ہو جاتی ہے، تو وہ چینجز نہیں لے کر آتا، جو کہ شادی کے اندر اس کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ آپ دونوں کو ایک سائیکل میں چلنا ہوتا ہے، ایک سسٹم بنانا ہوتا ہے. تو اس میں بہت جگہوں پہ کمپرومائز اور سیکریفائس کا سلسلہ ہوتا ہے. یہ ایک ایسپیکٹ ہے. دوسرا ایسپیکٹ آپ کا فزیکل ایسپیکٹ ہے. اب جب آپ کی ایج زیادہ ہو گئی ہے تو آٹومیٹکلی جو آپ کی ریلیشن شپ ہے اس میں بھی پرابلمز آتے ہیں. خاص طور سے خواتین کی اگر لیٹ ایجز میں شادی ہو رہی ہے تو ان کو پریگننسی میں مشکل ہوتی ہے، ان کی سیکشول لائف میں ان کو مشکل ہوتی ہے. اسی طرح مردوں کے ساتھ بھی ہے کہ جو ینگ ایج ہے اسی ایج میں اگر شادی کر لیں گے تو فزیکل ریلیشن شپ بھی ان کی اسٹرانگ رہے گی اور ان کو فائدہ ہوگا ایک دوسرے سے. لیکن لیٹ ایج شادیوں میں پرابلمز ہوگی کیونکہ اولڈ ایج جلدی آ جائے گا اور یہ ایریے میں آپ کو پرابلم ہوگی. اس کے علاوہ آپ کی سوشل لائف میں بھی اگر آپ اکیلے رہنے کے عادی ہو گئے ہیں، ایک لمبے عرصے تک زندگی میں انڈیپینڈنٹ رہے ہیں، ایک ایز این انڈیویجول رہے ہیں، تو آٹومیٹکلی شادی کے بعد پھر آپ کو لگے گا مجھے ہر چیز میں جو ہے وہ اپنے اندر چینج لانا پڑ رہا ہے. تو اس قسم کی پرابلمز آتی ہیں زندگی میں جب انسان لیٹ شادی کرتا ہے. تو دین کے نزدیک بہتر یہ ہے کہ آپ جلدی شادی کر لیں، اور اس میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں ہے دین کے نزدیک، مگر یہ کہ سوسائٹی نے رکاوٹ خود کھڑی کی ہو. سوسائٹی نے ایسے ویلیو سسٹمز بنائے ہو، ایسے معیارات بنائے ہو، ایسے کام کیوں کہ جس کے نتیجے میں اب لیٹ شادی ہو رہی ہیں. جیسا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکنامیکل فیکٹر ہے، ایجوکیشن کا فیکٹر ہے، کہ جو
شادی میں رکاوٹ بن رہا ہے، جبکہ یہ شادی کے لیے رکاوٹ نہیں ہے. دین تعلیم کو شادی کے لیے رکاوٹ نہیں سمجھتا، اقتصاد کو یعنی فائنینشیل اسپیکٹ کو، اکنامکل اسپیکٹ کو رکاوٹ نہیں سمجھتا. تو اس چیز کو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے. اور اگر جلدی شادی ہو سکتی ہے، جیسا کہ بہت ساری کمیونٹیز میں ہوتا ہے، وہ اپنے بچوں کی جلدی شادی کر دیتے ہیں دوسرے کمیونٹیز کے مقابلے میں جو دیر سے کرتے ہیں. تو شادی جلدی ہو سکتی ہے اور یہ بہتر بھی ہے. ساتھ میں گائیڈنس ہونی چاہیے. تو انشاءاللہ یہ اپنی زندگی اچھی گزار سکتے ہیں اور خوشگوار گزار سکتے ہیں، اور آنے والی نسل کے ساتھ ان کا گیپ بھی زیادہ نہیں ہوگا. یہ بھی ایک امپورٹنٹ بات ہے کہ جب ینگ ایج میں شادی ہوگی تو جب ماں باپ 40s 45 تک پہنچیں گے تو ان کے بچے جوان ہو چکے ہوں گے. لیکن اگر لیٹ شادی کریں گے تو اتنا ہی گیپ بھی زیادہ ہوگا اور ماں باپ جلدی بوڑھے ہو جائیں گے اور بچے دیر میں جوان ہوں گے. یہ خود ایک پرابلم بنتا ہے سوسائٹی کے اندر. انشاءاللہ ان باتوں سے آپ نے استفادہ کیا ہوگا، اور پھر ہم انشاءاللہ اگلے دوسرے سوال کی طرف چلیں گے. شکریہ.